پرانے زمانے کی بات ہے جب زمین پر ہر طرف ہریالی، سکون اور خاموشی کی چادر تنی ہوئی تھی۔ ایک سرسبز وادی تھی جسے لوگ وادی طلسم کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا یہاں کی ہوائیں سرگوشیوں میں راز سناتی ہیں اور پتھر صدیوں پرانی داستانیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اسی وادی کے ایک چھوٹے سے پتھریلے گھر میں عدنان رہتا تھا۔ عدنان ایک ایسا نوجوان تھا جس کی آنکھوں میں ہمت کی چمک اور ہاتھوں میں محنت کی طاقت تھی۔ اس کا خاندان نسلوں سے اسی زمین کا حصہ تھا، مگر عدنان میں ایک انوکھی بات تھی، وہ پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھ سکتا تھا۔ اس کا سب سے قریبی اور وفادار ساتھی شہباز تھا۔ شہباز ایک باز تھا جس کے پروں میں تانبے جیسی سنہری چمک تھی اور جو آسمان کی بلندیوں کو چیرتا ہوا اڑتا تھا۔ وہ صرف ایک شکاری پرندہ نہیں تھا بلکہ عدنان کا محافظ، رازدار اور تنہائی کا سچا ہمراز تھا۔ ایک صبح جب سورج ابھی وادی میں پوری طرح نہیں نکلا تھا، عدنان نے اپنے چمڑے کے تھیلے میں جوار کی روٹیاں اور پنیر رکھا۔ اس نے اپنی لکڑی کی لاٹھی اٹھائی اور ایک لمبی سیٹی بجائی۔ فضا میں ایک تیز آواز گونجی اور شہباز آسمان سے تیر کی طرح نیچے آیا اور عدنان کے بائیں کندھے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نوکیلی چونچ اور گہری بھوری آنکھیں آج بہت زیادہ چوکس لگ رہی تھیں۔ عدنان نے شہباز کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آج ہم بہت دور جائیں گے۔ شہباز، سنا ہے کہ کوہ گران کے دوسری طرف گھاس بہت ہری ہے لیکن راستہ مشکل ہے، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ شہباز نے اپنے پر ہلائے اور ایک زور کی آواز نکالی جیسے وہ عدنان کی بات سے اتفاق کر رہا ہو۔ عدنان نے بھیڑ بکریوں کا بارہ کھولا اور انہیں ہانکتا ہوا پہاڑی راستے پر چل پڑا۔ جیسے جیسے وہ اوپر جاتے گئے، وادی طلسم کا منظر زیادہ خوبصورت اور حیران کن ہوتا گیا۔ ایک طرف گہری کھائی تھی جس کے نیچے نیلا دریا سانپ کی طرح مڑتا ہوا بہہ رہا تھا۔ دوسری طرف صنوبر کے بہت پرانے درخت کھڑے تھے جو لگتا تھا صدیوں سے وہاں موجود ہیں۔ فضا میں جنگلی پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن عدنان کے دل میں کسی انجان ڈر کا احساس بھی تھا۔ دوپہر کے وقت جب ایک اونچی ہموار جگہ پر پہنچے تو اچانک موسم بدل گیا۔ وادی طلسم کے بارے میں کہا جاتا تھا جہاں کا موسم ضدی بچے کی طرح اچانک بدل جاتا ہے۔ شمال کی طرف سے سیاہ بادل بہت تیزی سے آئے اور کچھ ہی لمحوں میں سورج چھپ گیا۔ دن کی روشنی میں اچانک شام جیسا اندھیرا چھا گیا۔ شہباز جو اوپر اڑ رہا تھا اچانک نیچے آیا اور عدنان کے سر کے اوپر چکر لگانے لگا جیسے کسی خطرے کی خبر دے رہا ہو۔ ہوا اتنی تیز ہو گئی کہ درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹ کر گرنے لگی۔ عدنان نے محسوس کیا کہ ہوا میں برف جیسی ٹھنڈ شامل ہو رہی ہے۔ عدنان نے زور سے بولا، یہ طوفان ہے۔ اس نے اپنی کالی چادر مضبوطی سے لپیٹی اور بھیڑ بکریوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ بکریاں ڈر کے مارے آوازیں نکالنے لگیں اور تیز ہوا میں سنبھل نہیں پا رہی تھیں۔ بارش شروع ہو گئی اور بوندیں پتھر کی طرح گرنے لگیں۔ بارش کے ساتھ مٹی کی خوشبو بھی آئی، لیکن آج اس خوشبو میں خطرے کا احساس تھا۔ عدنان جانتا تھا اگر وہ کھلے میدان میں رہا تو بجلی گر سکتی ہے یا سردی اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسے جلدی کسی محفوظ جگہ کی ضرورت تھی۔ اس نے شہباز کی طرف دیکھا۔ شہباز تیز ہوا میں اڑتے ہوئے ایک بڑی چٹان کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ عدنان نے زور سے آواز دی، چلو میرے ساتھیوں، ہمت رکھو۔ وہ شہباز کے پیچھے چل پڑا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے ہاتھ بھی صاف نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن شہباز اسے راستہ دکھا رہا تھا۔ آخرکار ایک پہلوان کے نیچے اسے ایک بڑا شگاف دکھائی دیا۔ یہ ایک پرانی غار کا راستہ تھا۔ عدنان نے ایک ایک کر کے اپنی بکریوں کو غار کے اندر داخل کیا۔ جیسے ہی وہ خود اندر آیا، باہر زوردار بجلی چمکی جس سے آسمان روشن ہو گیا۔ عدنان غار کے دروازے پر کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ وادی طلسم اب پانی سے بھر رہی تھی اور پہاڑوں پر بجلی چمک رہی تھی۔ اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا یہ غار کی صرف طوفان سے بچنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک نئی کہانی کی شروعات ہے۔ غار کے اندر داخل ہوتے ہی باہر کے طوفان اور بارش کی آوازیں ہلکی گونج میں بدل گئیں۔ عدنان زور زور سے سانس لے رہا تھا۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی چادر اتار کر نچوڑ دی۔ غار کے منہ تو تنگ تھا لیکن اندر جاتے جاتے وہ بہت بڑا ہو گیا اور ایک بڑے ہال جیسا لگ رہا تھا۔ بھیڑ بکریاں ابھی بھی ڈری ہوئی تھی
ان کے قدموں کی آواز پتھروں پر عجیب آواز پیدا کر رہی تھی۔ عدنان نے اندھیرے میں شہباز کو آواز دی۔ شہباز غار کی ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر اپنے پروں سے پانی صاف کر رہا تھا۔ عدنان آہستہ سے بولا، اندھیرا بہت ہے شہباز۔ اس کی آواز غار کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی، جیسے کوئی اس کی بات دہرا رہا ہو۔ عدنان نے اپنے تھیلے سے چمک، پتھر اور سوکھی گھاس نکال لی۔ وہ ہمیشہ مشکل وقت کے لیے یہ چیزیں ساتھ رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا اگر اس نے آگ نہ جلائی تو سردی اسے بیمار کر سکتی ہے۔ وہ غار کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور پتھروں کو آپس میں رگڑنے لگا۔ چنگاریاں نکلتی تھی لیکن نمی کی وجہ سے فوراً بجھ جاتی تھی۔ باہر بادل زور زور سے گرج رہے تھے اور بجلی چمک رہی تھی۔ جب بھی بجلی چمکتی، غار کے اندر کچھ لمحوں کے لیے روشنی ہو جاتی اور عدنان کو دیواروں پر عجیب سائے نظر آتے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ کوشش کرنے کے بعد آخرکار ایک چنگاری سوکھی گھاس کو لگ گئی۔ عدنان نے پھونک مار کر اسے آگ بنا دیا اور غار میں پڑی پرانی لکڑی اس میں ڈال دی۔ جیسے ہی آگ روشن ہوئی، غار روشن ہو گیا۔ عدنان نے سکون کا سانس لیا اور آگ کے پاس بیٹھ کر ہاتھ گرم کرنے لگا، لیکن اچانک اس کی نظر سامنے دیوار پر پڑی۔ وہ حیران رہ گیا۔ دیوار پر کسی نے پتھر تراش کر تصویریں اور نشان بنائے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی زندہ ہو جائیں گے۔ ان میں ایک بڑا عقاب تھا جس کے پروں کے نیچے ایک چرواہا چھپا ہوا تھا۔ وہ سامنے بھیڑیوں کا ایک گروہ دکھایا گیا تھا۔ عدنان نے حیرت سے کہا، شہباز یہ دیکھو۔ شہباز نے بھی تصویر کو غور سے دیکھا، جیسے وہ انہیں پہچانتا ہو۔ عدنان کو محسوس ہوا یہ غار عام جگہ نہیں ہے۔ وادی طلسم کی کہانیوں میں بتایا جاتا تھا اس پہاڑ کے اندر بولتی تحریریں موجود ہیں جو صرف نیک دل اور مضبوط ارادے والے لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، باہر طوفان کم ہو رہا تھا، لیکن غار کے اندر عجیب بے چینی پھیل رہی تھی۔ بھیڑ بکریاں اچانک ایک جگہ اکٹھی ہو گئی اور ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ غار کے اندر کے اندھیرے حصے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ یہ انسان کے قدموں کی آواز نہیں تھی، بلکہ کسی بھاری جانور کے گھسیٹنے جیسی آواز تھی۔ عدنان نے فوراً اپنی کلہاڑی اٹھا لی۔ شہباز نے بھی خطرے کی آواز نکالی اور اپنے پر ہلا لیے۔ آگ کی روشنی دیواروں پر بنے نقشوں کو حرکت کرتا ہوا دکھا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پتھر کے جانور زندہ ہو جائیں گے۔ اچانک اندھیرے میں دو پیلی چمکتی آنکھیں نظر آئیں۔ عدنان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا شاید کوئی ریچھ یا کوئی پراسرار مخلوق ہو۔ اس نے آگ کی لکڑی اٹھائی اور آگے کی طرف کی۔ روشنی پڑنے پر اس نے دیکھا کہ وہ ایک بوڑھا برفانی چیتا تھا۔ وہ زخمی لگ رہا تھا اور طوفان سے بچنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ چیتا ہلکی آواز نکال رہا تھا، لیکن اس میں غصہ نہیں بلکہ درد تھا۔ عدنان نے دیکھا کہ چیتے کے پنجے میں ایک بڑا کانٹا یا لکڑی پھنسی ہوئی تھی۔ عدنان کچھ لمحے کے لیے ڈر گیا۔ ایک طرف اس کے بھیڑ بکریاں تھیں اور دوسری طرف زخمی خطرناک جانور۔ پھر اسے اپنے بزرگوں کی بات یاد آئی، وادی طلسم میں جو رحم کرتا ہے وہی زندہ رہتا ہے۔ عدنان نے شہباز کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چیتے کے قریب جانے لگا۔ باہر بارش اب ہلکی ہو چکی تھی اور غار کے اندر ایک عجیب منظر تھا۔ ایک چرواہا، ایک باغ اور ایک زخمی چیتا ایک ہی جگہ رات گزار رہے تھے۔ عدنان کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا یہ اچھا کام اسے آنے والے وقت میں بڑے خطرے سے بچائے گا۔ غار کے اندر کا ماحول بہت تناؤ والا تھا۔ آگ کی سرخ روشنی دیواروں پر ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور عدنان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے سامنے وہ بہت بڑا برفانی چیتا موجود تھا جس کی زرد آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ عام حالت میں عدنان شاید اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتا، لیکن اس وقت باہر طوفان تھا اور غار کے اندر اس کا ریوڑ موجود تھا۔ عدنان نے محسوس کیا کہ شہباز کے پروں کی حرکت رک گئی ہے۔ شہباز نے گردن جھکا کر ہلکی آواز نکالی، جیسے وہ عدنان کو بتا رہا ہو یہ چیتا ابھی حملہ نہیں کرے گا بلکہ خود زخمی ہے۔ عدنان نے ہمت کی اور آگ کی لکڑی ایک طرف رکھ دی۔ پھر اس نے اپنے تھیلے سے جڑی بوٹیوں والا مرہم نکالا جو اس کی ماں نے اسے چوٹ لگنے کے لیے دیا تھا۔ عدنان آہستہ سے بولا، ڈرنا نہیں اے پہاڑوں کے بادشاہ۔ وہ آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے چیتے کے قریب پہنچ گیا۔ چیتے نے غرانے کی کوشش کی، لیکن درد کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکا تھا۔ عدنان نے دیکھا کہ ایک نوکیلا پتھر
چیتے کے پنجوں میں گہرائی تک گھسا ہوا تھا۔ وہ وہاں سے خون نکل رہا تھا۔ عدنان نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چیتے کا پنجہ پکڑا۔ چیتا تھوڑا سا اکڑا لیکن اس نے حملہ نہیں کیا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا عدنان اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ عدنان نے ایک ہی جھٹکے میں پتھر نکال دیا۔ چیتے نے زور کی آواز نکالی لیکن اس نے عدنان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ عدنان نے فوراً مرہم لگایا اور اپنی چادر کا ٹکڑا پھاڑ کر پٹی باندھ دی۔ جب عدنان پیچھے ہٹا تو چیتے نے آنکھیں بند کر لیں اور وہیں لیٹ گیا۔ شہباز اڑ کر عدنان کے کندھے پر بیٹھ گیا جیسے وہ اس کی بہادری پر خوش ہو۔ رات کا دوسرا حصہ شروع ہو چکا تھا۔ باہر بارش رک گئی تھی لیکن ہوا ابھی بھی تیز چل رہی تھی۔ اچانک خاموشی کو ایک خوفناک آواز نے توڑ دیا۔ یہ پہاڑی بھیڑیوں کی اجتماعی آواز تھی۔ وادی طلسم کے بھیڑیے بہت خطرناک سمجھے جاتے تھے۔ وہ اکثر گروہ بنا کر حملہ کرتے تھے۔ وہ بھوکے تھے اور شاید بارش کی وجہ سے اپنے ٹھکانوں سے نکل آئے تھے۔ عدنان نے غار کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں کئی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آنے لگیں۔ یہ بھیڑیے تھے جو غار تک پہنچ چکے تھے۔ عدنان نے فوراً اپنی کلہاڑی پکڑ لی اور غار کے دروازے پر لکڑیاں ڈال کر آگ تیز کر دی تاکہ بھیڑیے اندر نہ آ سکیں۔ لیکن بھیڑیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا سردار ایک بڑا سیاہ بھیڑیا تھا۔ وہ غار کے دروازے پر کھڑا ہو کر خوفناک آواز نکالنے لگا۔ اس کے اشارے پر 3 بھیڑیے آگ کی پرواہ کیے بغیر غار میں داخل ہو گئے۔ عدنان نے اپنی لاٹھی سے ایک بھیڑیے کو پیچھے دھکیلا لیکن باقی 2 بھیڑیے بکریوں کی طرف دوڑ پڑے۔ اسی وقت شہباز تیزی سے آسمان میں بلند ہوا اور پھر تیر کی طرح نیچے آیا۔ اس نے اپنے مضبوط پنجوں سے ایک بھیڑیے کی آنکھوں پر حملہ کیا۔ بھیڑیا درد سے چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا لیکن بھیڑیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ عدنان اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بھیڑیا عدنان پر حملہ کرتے ہوئے اس کے گلے کی طرف لپکا۔ عدنان نے اپنی آنکھیں بند کر لی کیونکہ اسے لگا اب وہ بچ نہیں سکے گا۔ اسی لمحے ایک زوردار دہاڑ سنائی دی جس سے پورا غار ہل گیا۔ وہ زخمی چیختا ہوا چیتا جو اب تک لیٹا ہوا تھا 3 ٹانگوں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے ایک ہی حملے میں عدنان کے اوپر موجود بھیڑیے کی گردن توڑ دی۔ چیتے کو دیکھ کر باقی بھیڑیے گھبرا گئے۔ چیتے کی طاقت اور شہباز کے حملوں نے بھیڑیوں کو ڈرا دیا۔ کئی گھنٹوں کی لڑائی کے بعد بھیڑیوں کا سردار اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ غار کے باہر اب خاموشی تھی۔ عدنان زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا سانس تیز چل رہا تھا۔ اس نے چیتے کی طرف دیکھا جو واپس اپنے کونے میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک عجیب دوستی بن چکی تھی۔ شہباز اڑ کر عدنان کے سر کے پاس آیا اور اپنے پروں سے اس کے ماتھے کو چھوا جیسے وہ کہہ رہا ہو خطرہ ختم ہو گیا ہے۔ عدنان نے غار کی دیواروں پر بنی تصویروں کی طرف دیکھا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ وہاں چرواہے اور حکام کے ساتھ ایک درندے کی تصویر کیوں بنی تھی۔ وہ درندہ اصل ایک دوست بن گیا تھا۔ رات بھر کی تھکن اور بھیڑیوں کے ساتھ خطرناک لڑائی کے بعد جب صبح ہوئی تو وادی طلسم کا منظر بدل چکا تھا۔ بارش رک گئی تھی لیکن سردی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ غار کے دروازے پر پانی کی بوندیں جم کر برف بن گئی تھی۔ عدنان نے آنکھیں ملیں اور سب سے پہلے اپنی بکریوں کو دیکھا۔ سب محفوظ تھیں لیکن ابھی تک لڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ پھر عدنان نے غار کے اس کونے کی طرف دیکھا جہاں زخمی چیتا موجود تھا۔ اسے لگا صبح ہوتے ہی چیتا چلا جائے گا لیکن وہ وہیں بیٹھا اپنے زخمی پنجے کو چاٹ رہا تھا۔ شہباز غار کی ایک اونچی چٹان پر بیٹھا چیتے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب عدنان چیتے کی قریب گیا تو چیتے نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب پہلے جیسا خوف یا غصہ نہیں تھا بلکہ ایک جان پہچان کا احساس تھا۔ عدنان نے آہستہ سے کہا، لگتا ہے تم نے ہمیں اپنا دوست مان لیا ہے۔ عدنان غار سے باہر دیکھنے لگا۔ برف باری کی وجہ سے راستے بہت خطرناک ہو گئے تھے۔ پہاڑی راستے برف کے نیچے چھپ گئے تھے اور اگر کوئی غلط قدم پڑتا تو گہری کھائی میں گرنے کا خطرہ تھا۔ عدنان کو اپنے ڈرائیور کو واپس گاؤں لے جانا تھا لیکن طوفان کے بعد بھیڑیے ابھی بھی واپس آ سکتے تھے۔ عدنان نے شہباز سے کہا، شہباز اوپر جا کر دیکھو کون سا راستہ محفوظ ہے۔ باز فوراً اڑ کر آسمان میں بلند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے مخصوص آواز نکالی جو خطرے کی نشانی تھی۔ اصل واپسی کا راستہ برف کے تودے گرنے کی وجہ سے بند ہو چکا تھا۔ اب ان کے پاس صرف ایک راستہ بچا تھا، پہاڑ کے دوسری طرف سے ایک لمبا اور مشکل راستہ
عدنان نے اپنا سامان اٹھایا اور بھیڑ بکریوں کو باہر نکالنے لگا۔ اسی وقت اسے حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ چیتا بھی لنگڑاتا ہوا ان کے ساتھ باہر آ گیا۔ بکریاں پہلے تو ڈر گئی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ چیتا خاموشی سے عدنان کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ پرسکون ہو گئیں۔ یہ منظر بہت عجیب تھا۔ ایک چرواہا، اس کے اوپر اڑتا ہوا باز، اس کے پیچھے بھیڑ بکریاں اور ان سب کے ساتھ ایک برفنی چیتا۔ شاید وادی طلسم میں کسی نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سفر شروع ہوا تو راستہ بہت مشکل تھا۔ کہیں برف گھٹنوں تک تھی اور کہیں چٹانیں اتنے پھسلن والی تھیں کہ چلنا مشکل تھا۔ ایک جگہ ایک بکری کا پاؤں پھسل گیا اور وہ کھائی کی طرف جھک گئی۔ عدنان اسے بچانے کے لیے دوڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پہنچتا، چیتا تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے اپنے دانتوں سے بکری کی کھال پکڑ کر اسے محفوظ جگہ کھینچ لیا۔ عدنان حیران رہ گیا۔ اس نے چیتے کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شکریہ میرے دوست۔ چیتے نے ہلکی آواز نکالی جیسے وہ جواب دے رہا ہو کہ اب وہ ان کے ساتھ ہے۔ شہباز آسمان سے مسلسل راستہ دکھا رہا تھا۔ اچانک وہ نیچے آیا اور عدنان کے سامنے ایک چٹان پر بیٹھ گیا۔ اس کی بے چینی بتا رہی تھی کہ آگے کچھ خطرہ ہے۔ عدنان نے دوڑ کر دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہاں انسان ہے یا کوئی نیا خطرہ۔ عدنان نے اپنی کلہاڑی مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس نے چیتے کی طرف دیکھا۔ چیتے کے کان کھڑے ہو گئے تھے اور وہ گراہٹ نکال رہا تھا۔ انہیں معلوم تھا وادی طلسم میں صرف قدرتی خطرے نہیں ہوتے، بلکہ انسانوں کا لالچ بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ وادی طلسم کے پہاڑوں پر سورج کی روشنی چمک رہی تھی، لیکن اسی روشنی میں گرمی نہیں تھی۔ ہوا اب بھی بہت ٹھنڈی تھی اور چہرے کو کاٹتی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ عدنان جو طوفان اور غار کے خوفناک واقعات سے بچ کر نکلا تھا، اب اپنے ریوڑ کو ایک تنگ پہاڑی راستے سے لے جا رہا تھا۔ برف پر اس کے قدموں کی آواز ہلکی سی سنائی دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ برفانی چیتا بھی لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا، لیکن اب وہ درندہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک وفادار ساتھی بن چکا تھا۔ اوپر آسمان میں شہباز مسلسل اڑتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ایک کھلے پتھریلے میدان میں پہنچے، شہباز نے اچانک ایک تیز آواز نکالی۔ یہ خطرے کی نشانی تھی۔ عدنان فوراً رک گیا۔ وہ سامنے دیکھنے لگا۔ چٹانوں کے پیچھے سے 3 آدمی باہر آئے۔ یہ وادی کے مشہور لٹیرے تھے۔ ان کا سردار زور آور تھا، جو اپنی ظالم طبیعت کی وجہ سے بدنام تھا۔ ان کے ہاتھوں میں لمبی اور چمکتی ہوئی تلواریں تھیں جو سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ زور آور زور سے بولا، او چرواہے، رک جاؤ۔ ہمیں لگا تھا تم طوفان میں مر گئے ہو، لیکن تم تو اپنی بکریاں بچا لائے، اور یہ کیا، تمہارے ساتھ برفانی چیتا بھی ہے؟ زور آور کی نظریں چیتے پر جم گئیں۔ ایک زندہ برفانی چیتا بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی تلواریں نکال لی اور عدنان کو گھیرنے لگے۔ عدنان نے اپنی کلہاڑی مضبوطی سے پکڑی اور بولا، زور آور، یہ چیتا میرا دوست ہے، اس نے میری جان بچائی ہے۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لٹیرے زور زور سے ہنسنے لگے۔ ایک لٹیرا آگے بڑھا اور اس نے اپنی تلوار سے عدنان پر وار کیا۔ عدنان نے تیزی سے اپنی لاٹھی سے تلوار روکی۔ تلوار اور لاٹھی کے ٹکرانے کی آواز پورے میدان میں گونج گئی۔ اسی وقت شہباز آسمان سے بہت تیزی سے نیچے آیا اور اس لٹیرے کے چہرے پر اپنے مضبوط پنجوں سے حملہ کیا۔ لٹیرے کی آنکھوں پر چوٹ لگی، وہ زمین پر گر گیا۔ اب زور آور خود آگے بڑھا۔ اس نے اپنی باری تلوار سے عدنان پر زوردار حملہ کیا۔ عدنان برف پر پھسل گیا، لیکن بچ گیا۔ اسی وقت دوسرا لٹیرا پیچھے سے حملہ کرنے لگا۔ عین اسی لمحے برفانی چیتا بجلی کی طرح آگے بڑھا۔ اس نے اپنی زخمی پنجے کی پرواہ کیے بغیر لٹیرے پر حملہ کیا اور اسے زور سے زمین پر گرا دیا۔ چیتے کی دہاڑ سے پہاڑوں میں گونج پیدا ہو گئی۔ اب میدان میں سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ عدنان اپنی کلہاڑی سے زور آور کا مقابلہ کر رہا تھا۔ تلوار اور کلہاڑی کی ٹکرانے کی آواز پہاڑوں میں گونج رہی تھی۔ زور آور ایک ماہر لڑاکا تھا، لیکن عدنان کے ساتھ اس کے وفادار ساتھی موجود تھے۔ آخر کار زور آور نے عدنان کو ایک چٹان کے ساتھ دبا لیا اور تلوار اس کے گلے کے قریب رکھ لی۔ اسے لگا وہ جیت گیا ہے، لیکن اسی وقت شہباز نے دوبارہ حملہ کیا اور اپنے پروں سے اس کی آنکھوں کے سامنے دھول اڑا دی۔ زور آور چند لمحوں کے لیے کچھ نہیں دیکھ سکا۔ اس وقت چیتے نے اس کی ٹانگ کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا۔ زور آور درد سے چیختا ہوا زمین پر گر گیا۔ اس کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ عدنان نے اپنی کلہاڑی اس کی گردن کے قریب رکھی
لیکن اسے مارا نہیں۔ عدنان نے سانس لیتے ہوئے کہا، یہ پہاڑ ہمیں پناہ دیتے ہیں لیکن ظلم کرنے والوں کو نہیں چھوڑتے۔ اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر دوبارہ کسی جانور یا انسان پر ظلم کیا تو انجام برا ہوگا۔ لٹیرے زخمی حالت میں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ عدنان نے دیکھا کہ چیتا زور آور کی گری ہوئی تلوار کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ انسانوں کی لالچ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عدنان نے جھک کر چیتے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے اپنے ہاتھوں پر بھی زخم تھے، لیکن اسے خوشی تھی کہ وہ اور اس کے ساتھی جیت گئے۔ شہباز واپس اڑ کر عدنان کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ اب انہیں دور اپنی بستی نظر آنے لگی تھی۔ سورج اب پہاڑوں کے پیچھے چھپنے کی تیاری کر رہا تھا اور آسمان پر نارنجی اور سنہری رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ عدنان اپنی بکریوں کے ساتھ بستی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کی ایک طرف وفادار شہباز اڑ رہا تھا اور دوسری طرف وہ برفانی چیتا خاموشی سے چل رہا تھا۔ جو بستی کے مکانات قریب آ رہے تھے، عدنان کے قدم بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا اب جدائی کا وقت قریب ہے۔ بستی کے باہر موجود بچوں نے جب عدنان کو ریوڑ کے ساتھ دیکھا تو وہ خوشی سے شور مچانے لگے۔ عدنان واپس آ گیا، وہ زندہ ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ سب حیران تھے کہ عدنان نہ صرف طوفان سے بچ گیا بلکہ اس کا پورا ریوڑ بھی سلامت ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کی نظر عدنان کے ساتھ چلنے والے قداور برفانی چیتے پر پڑی، بستی میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگ خوف کے مارے بچنے ہٹنے لگے اور کچھ نوجوانوں نے ڈنڈے اور پتھر اٹھا لیے۔ رک جاؤ، عدنان نے بلند آواز میں پکارا اور سب کے سامنے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، یہ دشمن نہیں، یہ میرا محسن ہے۔ عدنان نے بستی والوں کو وہ تمام کہانی سنائی جو ان پر گزری تھی۔ اس نے بتایا کہ کیسے طوفان کی رات اس غار میں اس نے چیتے کی مدد کی اور کیسے اس چیتے نے شہباز نے مل کر بھیڑیوں اور لٹیروں سے اس کی جان بچائی۔ لوگ خاموشی سے عدنان کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور ندامت تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک جنگلی درندہ اتنا وفادار بھی ہو سکتا ہے۔ اب بستی کی پہلی گلی شروع ہونے والی تھی۔ عدنان رک گیا اور چیتے کی طرف مڑا۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آخری بار اس کے نرم پروں جیسے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ چیتے نے اپنا سر عدنان کے کندھوں پر رکھ دیا جیسے وہ شکریہ ادا کر رہا ہو۔ اب تمہیں واپس جانا ہوگا میرے دوست، عدنان نے بھاری آواز میں کہا۔ یہ بستی تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارا گھر وہ اونچے پہاڑ اور آزاد پھرائے ہیں، لیکن یاد رکھنا عدنان نے تمہاری وفاداری کبھی نہیں بھولے گا۔ شہباز بھی نیچے اترا اور ایک بار چیتے کے گرد چکر لگایا۔ چیتا اب ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے بستی کے لوگوں پر نظر ڈالی اور پھر تیزی سے مڑا۔ وہ لنگڑاتا ہوا مگر وقار کے ساتھ واپس پہاڑوں کی طرف دوڑنے لگا، جب تک وہ ایک چھوٹا سا نقطہ بن کر پہاڑوں کی اوٹ میں غائب نہیں ہو گیا۔ عدنان وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان اللہ کی مخلوق پر رحم کرے تو اللہ کی مخلوق بھی انسان کی معاون بن جاتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔